دو صوبے رہ گئے ہیں، اس میں بھی میں انتظار میں ہوں کہ نوٹس بھیج چھوڑیں. اصل میں بھائی آپ لوگ تو میڈیا والے چلا نہیں پاتے کہ نوٹس کہاں سے آ رہے ہیں، کون ڈکٹیٹ کروا رہا ہے. مگر فیض حمید صاحب اتنا ہی قرضہ لینا جس کو آپ سود کے ساتھ واپس دے سکیں. اگر معاف ہو جائے تو 80 رقم تو واپس دینی چاہیے. اور کوئی آپ کا سوال؟ جی کیپٹن صاحب، ایک تو اگر آپ نے کہا کہ نوٹس کہاں سے آ رہے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں کہ نوٹس کہاں سے آ رہے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے میڈیا کو بھی. جی میڈیا کو کلیئر ہو، میڈیا چلائے بھی. یہ نوٹس فیض حمید صاحب دلوا رہے ہیں. یہ جس طرح ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت سے اٹھا کر لاہور میں نیب کے حوالے کیا اور پھر ان کو زہر دے دی گئی. کیا آپ مجھے زہر دینا چاہتے ہیں؟ تو میں زہر بھی اس عقیدے سے پی جاؤں گا کہ اگر اس زہر کو اللہ کا حکم ہے تو یہ موت کا سبب بنے گی. اگر اس زہر کو زندگی کا سبب بنانا ہے اللہ نے تو اللہ کے حکم پہ وہ بھی کام کرے گی. زہر پینے سے ہم نہیں ڈرتے. تو یہ جو اوچھے اٹکندے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. سامنے کھل کے آؤ، بات ہو، آپ الیکشن لڑو، استعفیٰ دو، وردی اتارو. الیکشن میں آؤ نا، سیاست کرنی ہے تو پھر سیاسی طریقے سے کرو. میں اپنے پاک ادارے کو کسی شخص کو ذاتی اناء کے لیے استعمال نہیں کرنے دوں گا. جی میری اہلیہ بھی پاکستان کے لیے نکلی ہوئی ہے. تو پاکستان کے لیے تو قائد اعظم محمد علی جناح ایمبولینس میں مر گئے، ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پہ چڑھ گئے، بے نظیر صاحبہ شہید کر دی گئی، اور سروردی کا پتہ ہی نہیں ہے. خواجہ ناظم الدین کہاں ہیں؟ محمد خان جنیجو کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے میڈیا اگر مجھے کسی پروگرام میں 1 to 1 لے کے آ جائے، اسکرین پہ ڈسپلے نہ کرے تو 1 گھنٹے کا ٹائم رکھے اور کوئی اینکر ایسا ہو جس میں صبر تحمل ہو، سنے اور چلائے تو پھر مزہ آئے گا. کتنے بندے آپ لا رہے ہیں؟ نوجوان خصوصی طور پر کتنے آپ لا رہے ہیں؟ یعنی صاحب اس دن میں نے کل وزٹ کیا ڈی چوک کو، جس کا نام سیٹ وقار سیٹ کے نام سے منسوب ہوا ہے. آپ کا میڈیا پہ چلا تو شام کو نوٹس آ گیا. اجلت میں کلرک کو بلایا، جلدی کرو، ٹائپ کرو ٹائپ کرو. ان لوگوں کی زمینیں میرے کھاتے میں ڈالی ہیں. میں اب ان کو یہ کہتا ہوں جو میرے کھاتے میں ڈالی ہیں نوٹس میں وہ مجھے دلوا دیں، میں آن کرتا ہوں، پھر مقدمہ بھی فیس کروں. کچھ چیزیں آپ کلیکٹ کر رہے تھے جسٹس صاحب کے خلاف، کیا وہاں تک پہنچی اور کب تک عوام کے سامنے لا رہے ہیں؟ چیئرمین نیب کے خلاف آ رہی ہیں، درجہ بدرجہ آ رہی ہیں اور وکلاء اس کو بنا رہے ہیں. اور آج ان کا یہ پروگرام ہے کہ پشاور میں اس کو ہم جیل میں رکھ کے نہیں مار سکتے. اس کو لاہور میں ڈی جی لاہور جو ہے، جس کے اوپر میں نے 11 اگست کو FIR کروائی ہوئی ہے کہ اس نے میری گاڑی پر لیزر گن سے فائرنگ کروائی، میری بلٹ پروف گاڑی کو اس نے توڑوا دیا، میری اہلیہ کو مارنا چاہتا تھا. وہ شخص مجھے نوٹس کیسے بھیج سکتے؟ ملک میں قانون زندہ ہے، عدالتیں کام کر رہی ہیں. اور میں ڈی جی نیب لاہور کو بتاتا ہوں کہ آج میں نے FIA کو تمہارے خلاف بھی ایک درخواست دی ہے کہ تمہارے پاس ایک تو جیلی ڈگری کا کیس چل رہا ہے، جو تم نے عزیز و اقارب کے نام پہ جائیدادیں بنائی ہیں. ڈی جی نیب لاہور اس کا تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا. ہم تو اپنی جو تاریخ رات تھی وہ پیدل چل کے گزار لی ہے، اب آپ کو بھی اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا. ڈی جی نیب یہ مت سوچو کہ تمہارے پیچھے کوئی قوت کھڑی ہے جو تمہیں بچا لے گی. اللہ کے عذاب سے کوئی قوت دنیا میں نہیں بچا سکتی. اور تم مجھے نوٹس نہیں بھیج سکتے اس لیے کہ میں نے تمہارے خلاف FIA کو درخواست دی ہے کرپشن پر، جیلی ڈگری پر. اور تمہارے خلاف میں نے اگست 2000 میں ایک FIR چونک تھانے میں دی ہوئی ہے کہ یہ شخص قاتل ہے. اس نے نواز شریف صاحب کو بھی اپنی تحویل میں لے کر زہر دی اور ہمیں مروانا چاہتا تھا. یہ عدالت فیصلہ کرے گی. چیئرمین نیب میرے خلاف کوئی وارنٹ نہیں نکال سکتا. اور ڈی جی نیب لاہور چونکہ میرے ساتھ مقدمے میں شریک ہے تو یہ شراکت میں پھر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. یا تو ڈی جی نیب لاہور نیا لے کے آئیں، اس کے اوپر انکوائریاں چلائیں. وہ جو 22B کی ایک عدالت نے کارروائی کی ہوئی ہے کہ صفدر کا موقف بھی سنا جائے، اس پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے. تم تو ایک FIR میں میرے ساتھ پارٹی ہو، تم مجھے نوٹس کیسے دے سکتے ہو؟ پرائی زمینوں کا مجھے نوٹس دے سکتے ہو؟ کیسے بلا سکتے ہو؟ پہلے یہ چیزیں لاہور ہائی کورٹ میں طے ہوں گی تو پھر اس کے بعد کام چلے گا. 26 تاریخ تک آپ کا پروگرام ہے کہ یوتھ کے لیڈرشپ کو گرفتار کر لیں گے. یہ یوتھ اللہ کے فضل و کرم سے گرفتار ہونے والی نہیں، اب تمہاری گرفتاریوں کا وقت آ گیا.
آپ نے بات کی کہ مجھے مارنے کا تھوڑا منصوبہ بنا, یہ کون منصوبہ بنا رہا ہے؟ کیا نیب بنا رہا ہے یا پھر گورنمنٹ کے اوپر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جناب حمید صاحب, فیض حمید صاحب, آپ نیب کو اعلی کار نہ بنائیں. کبھی زیر دی جاتی ہے, کبھی گاڑی بلٹ پروف پہ فائرنگ ہو جاتی ہے, کبھی پشاور میں مجھے گرفتار کروایا جانے کی کوشش ہوتی ہے. آپ لاہور کی طرف آ گئے ہیں, تو یہ کام نہ کریں. یہ نہ ہو کہ میں آپ کے نام سے ایک درخواست دوں کہ یہ شخص مجھے مروانا چاہتا ہے. گرفتاری کی ریلی کے ساتھ گئے تھے, آپ کی باتوں سے تنگ بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کے نام دوسرے لوگ نہیں لیتے وہ آپ لیتے ہیں, میڈیا پہ بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں. تو نیب کا تو ایک نتیجہ ہے کہ کسی بندے کو کسی بھی کیس میں پکڑ کے بک کر دو, 2-2.5 سال کے لیے اس کی آواز بند کر دو, بعد وہ بے شک بے گناہ ثابت ہوتا ہے. تو کیا آپ نیب کی اسٹریٹجی کو مزید کنٹینیو کرنے دیں گے؟ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ اپنی سوال کو بلند کیا ہے؟ میں نے تو ڈے ون سے کہا تھا کہ ایک ایسے شخص کا بنایا ہوا قانون ہے نیب, جو خود اس وقت آئین کو توڑنے کی پاداش میں مطلوب ہے. جسٹس وقار قیامت تک زندہ رہے گا, جس نے کہا تھا زندہ نہیں آتا تو مردہ کو لاش ٹانگ دو ڈی چوک میں. یہ فیصلے آتے رہیں گے, آمریت کا راستہ رکتا رہے گا. یہ قانون جو نیب کا بنا ہے, ایک شخص نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے یہ قانون بنایا تھا. اس کو کسی نہ کسی سٹیج پہ قوم کو سوچنا پڑے گا. آج جو نیب کے دفاتر ہیں, ان میں تو آنے والے وقت میں بچیوں کی یونیورسٹیز بننی چاہیے, اور سب سے پہلے نیب کے ادارے کے اہلکاروں کے جو ہے سیاہ کاریوں کے اوپر سے پردہ اٹھانا چاہیے. چیئرمین نیب کا میں نے پوچھا تھا 8 کروڑ کا بیریا کا گھر کہاں سے بنا, مجھے جواب نہیں آیا. اب میں اس کو عدالت میں لے کے جا رہا ہوں. میں سارا کام جو ہے اسلام آباد میں تو نہیں بتانا چاہتا ہوں. پشاور بھی ہے, لاہور بھی ہے, کوئٹہ کی ٹیم آئی ہوئی ہے یوتھ کی. کوئٹہ میں جا کے اس سوسائٹی کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا. بڑے بڑے لوگوں کو, کسی کو ملک مل گیا, کسی کو نہیں مل گیا, کسی کو نجف مل گیا, کسی کو نجیف مل گیا. آگے تو بے نامداری تو یہی بنتی ہے. مجھ سے نہیں ہو رہے. مجھے جو میٹیریل دے رہے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم صفدر کے ذریعے یہ کروا دیں گے. وہ کہتے ہیں کبھی ایکسٹینشن کا ان کو زور دیتے ہیں. یار ان کو نہ چھیڑا کرو, 72 سال کے ہیں, نروس سسٹم جو ہے اس وقت خراب ہو سکتا ہے, بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.